کوئی شریک نہیں اور اس کی صفتوں میں بھی اس کا، لیکن قربان جائیے اللہ کی ذات پہ، وہ وحدہ لا شریک ہونے کے باوجود کتنی صفتیں ہیں جو اپنی بندے کے اندر ڈالی۔ علماء میں ایک حدیث کہی جاتی ہے جس کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے۔ حدیث ہے، زور سے کہو، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حدیثوں اسی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس پر عمل کر کے دکھایا وہیں بیٹھے بیٹھے۔ تو آج تک علماء جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اس حدیث پر بھی اسی وقت تازہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت پہ گئے تو اس دعوت پہ مرغی کے انڈے بھی تھے۔ کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کھائی ہے، حدیث میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے بھی کھائے، یہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ مرغی کس طرح کھائی، انڈا کس طرح کھایا؟ اب اس کا جو طریقہ حدیث میں ملتا ہے وہ یوں کہ اب ہر ایک آدمی کے آگے ایک ایک انڈا پڑا تھا، تو کھاتے کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے والا انڈا بھی کھایا اور ہاتھ ہی بڑھا کر دوسرے کے سامنے والا بھی اٹھا کے کھا لیا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں ایک نبی کی ادا تمہیں سنا رہا ہوں، جبکہ حکم ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے مت اٹھا کے کھاؤ، یہ حکم ہے ہمیں۔ کھانے کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، لیکن جب انڈا کھایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی کھا لیا اور دوسرے کے سامنے سے بھی اٹھا کے کھا لیا۔ ہم جب دورہ حدیث شریف سے فارغ ہوئے، جب میں نے پڑھا تو ہم نے سارے اپنے استادوں کی دعوت کی جن جن سے ہم حدیثیں پڑھتے تھے۔ تو جن استادوں سے ہم نے ابو داؤد شریف پڑھی تھی، حدیث کی مشہور کتاب ہے، آج کل وہ جامعہ اشرفیہ کی شیخ الحدیث ہے لاہور کے حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب، اللہ ان کی زندگی کرے، میرے استاد ہیں۔ ابو داؤد شریف ہم نے ان سے پڑھی، تو ہم نے بھی دعوت میں انڈے بھی رکھے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ تو وہ صوفی صاحب حالانکہ بزرگ نے متقی اللہ والے لوگ ہیں، کبھی آج تک یہاں سے انہوں نے نظر اٹھا کے اوپر نہیں دیکھا، اتنے متقی ہیں، لیکن جب انڈے کھانے کا ٹائم آیا تو اپنے سامنے سے جلدی سے کھا کے دوسرے استاد کے سامنے سے بھی اٹھا کے کھا لیا۔ تو میرے جیسا کوئی طالب علم ہوگا شاید اس دن سبق میں نہیں ہوگا جس دن یہ حدیث گزری انڈے کے کھانے کی، تو اس طالب علم نے حیران ہو کر کہا کہ استاد جی حدیث ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے سے مت کھاؤ، یہ مجھے سمجھ نہیں ہے، آپ نے اپنا انڈا بھی کھایا اور دوسرے کے سامنے سے بھی اٹھا کے کھایا۔ تو فرمایا بھائی شاید اس نے ابو داؤد شریف نہیں پڑھی، حدیث کی کتاب لاؤ۔ حدیث کی کتاب لائے تو کہا چلو اب اس حدیث پہ ہم ابھی عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث مسلسل کہتے ہیں کہ تم یہ حدیث پڑھو، میں اپنا ایک دوسرا انڈا بھی کھا لیتا ہوں اور ایک دوسرا بھی کسی کے سامنے سے اٹھا کے کھا لیتا ہوں۔ اس کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے۔ تو حدیث مسلسل ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھائی تو اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے شعر کے اندر ترجمہ کیا ہے کہ تم مہربانی کرو اہل زمین پر، تم مہربانی کرو اہل زمین پر، وہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کہ تم زمین والوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو، وہ عرش پہ بیٹھا تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اگر تم نے بنی آدم کے ساتھ اکرام کیا تو اللہ تمہارا اکرام کرے گا۔ اب آپ نے اولاد آدم کی عزت کی تو اللہ تمہاری عزت کرے گا، آپ نے کسی کا احترام کیا تو اللہ کی ذات تمہارا احترام۔ یہی چیز اسی کے اندر آتی ہے جو ہمارے حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے اور جو قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ قرآن اللہ خود پڑھتے ہیں،
کہو بے شک بے شک اللہ قرآن پڑھتا ہے، کہو بے شک بے شک اس کے ذمے نہیں ہے، لیکن وہ اپنی کلام ہے اس کی، اس لیے وہ اپنی کلام کو پڑھتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی قرآن دے رکھا ہے، لیکن یاد رکھنا فرشتوں کے بھی ذمے نہیں کہ ان کی ڈیوٹی ہو کہ وہ قرآن پڑھے، سوائے اس ایک فرشتے کے جس کے ذمہ ڈیوٹی تھی، جس کا نام حضرت جبریل، زور سے کہہ دو علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، حضور کی ڈیوٹی تھی، اور آپ نے اس ڈیوٹی کو نبھا کر میدان عرفات میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے تمہیں سنا دیا کہ نہیں سنایا، میں نے تمہیں بتا دیا کہ نہیں بتایا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتا دیا، حق ادا کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا تم سارے گواہ ہو کہ میں نے تمہیں قرآن دے دیا، میں نے تمہیں ہر چیز بتا دی؟ یا رسول اللہ ہم سارے گواہ ہیں، آپ نے بتا دی۔ تو نگاہ پیغمبر آسمان کی طرف اٹھی اور کہا اللہ یہ سارے گواہ ہیں، تو بھی گواہ ہو جا کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا میں نے ان کو دے دیا۔ آج بنی آدم کی جو اللہ نے تکریم کی، جہاں اس کو ہاتھ سے بنایا، جہاں اللہ نے اس کو اپنی تصویر پہ بنایا، وہی حدیث کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے، کہا کہ اللہ نے صرف انسان کو عقل دی ہے، کسی اور کو نہیں دی۔ اللہ نے زبان دی ہے، انسان کو دی ہے، اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ اللہ نے قرآن انسانوں کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ قرآن جانوروں کے ذمے نہیں ہے، قرآن دیواروں کے ذمے نہیں ہے، قرآن الماریوں کے ذمے نہیں ہے، قرآن انسانوں کے ذمے ہے، کہ جو ہماری ایک فضیلت کا باعث ہے کہ اللہ نے اولاد آدم کو فضیلت کیوں دی؟ کس چیز سے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ قرآن کے صدقے انسان سمندر پر بھی، زمین پر بھی، پہاڑوں پر بھی حکومت کر سکتا ہے، اور قرآن کے صدقے انسان کے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بار بغداد میں آئے تو سارا بغداد شہر کے باہر استقبال کو امٹ پڑا۔ ہارون رشید نے بھی کہیں سے جانا تھا، جب سواری نکلی تو ہارون رشید کے لیے روڈ کے اوپر کوئی بندہ نہیں، معلوم ہوا کہ بغداد خالی ہو گیا۔ تو اس نے حیران ہو کر اپنی بیوی سے پوچھا، زبیدہ اس کی بیوی کا نام تھا، کہ زبیدہ یہ بغداد کے لوگ کہاں گئے؟ پہلے تو ہم نکلتے تھے، جب بادشاہ کی سواری نکلتی تھی تو سڑکوں کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوتے تھے، آج کہاں گئے؟ اس نے کہا آج حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں بغداد میں، سارا بغداد ادھر گیا۔ کہنے لگا بادشاہ تو میں ہوں، وہ کوئی بادشاہ ہے؟ وہ تو فقیر ہے، مانگ کے کھانے والا ہے، مولوی ہے، ملا ہے، اس کے لیے لوگ ہیں۔ تو زبیدہ بڑی سیانی سمجھدار تھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ڈنڈے سے حکومت کرتے ہیں، وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ڈنڈے سے حکومت کرتے، وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھتا ہے، لوگوں کو اللہ کی بات بتاتا ہے، اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی بات بتائے وہ دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ وہ صرف دریا پہ نہیں کرتا، وہ سمندر پہ بھی نہیں کرتا، اور اگر میں اس پر بھی چلا جاؤں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے کبھی بادشاہ تھے، اپنی بادشاہی کو ترک کیا، اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے تو سمندر کے کنارے اپنی گدڑیاں سی رہے تھے جو فقیر پہنتا ہے۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ سوئی دریا میں گر گئی۔ اب فقیر کے پاس ایک ہی سوئی تھی اور گدڑی پھٹی ہوئی تھی، سردی کا موسم ہے، پہنی بھی ہے، اب دھاگا تو ہے، سوئی نہیں، تو پریشان بیٹھے ہیں اور سوئی دریا میں گر گئی، جو دریا بغداد میں بہتا ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے دریا کے کنارے کہتے ہیں کہ مولا
تجھے پتا ہے کہ میں تو تیرے ہی کام کے لیے کہ تیرے نبی کا حکم ہے کہ گودڑی پہن کر نماز پڑھو، ننگے جسم نماز نہ پڑھو۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نے گودڑی بھی پہننی ہے اور میرے پاس کپڑا کوئی نہیں، اب جب تک اس کو سی کر پہنوں گا نہیں تو نماز کیسے ادا کروں گا؟ میری سوئی تو کتابوں والوں نے لکھا ہے اللہ پاک نے دریا کی ساری مچھلیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھلانگے لگاؤ، ایک سوئی نہیں، ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر سوئی لے کر میرے ابراہیم ادھم کے سامنے جا پہنچے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے سمندر بھی اس کا بن جاتا ہے، پہاڑ بھی اس کے بن جاتے ہیں اور سمندر کی مخلوق بھی اس کی بن جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساری مچھلیاں باہر نکلی اور ہر ایک مچھلی کے منہ کے اندر ایک ایک سوئی تھی۔ امام ادھم رحمت اللہ علیہ نے کہا مولا آنسو نکلا، میری تو ایک ہی سوئی تھی، یہ کتنی آ گئی؟ اللہ نے کہا جتنی چاہیے اتنی استعمال کر لے، اس لیے کہ تو میرا بندہ ہے، اور جب کوئی میرا بن جاتا ہے تو پھر ہم سمندر کے اندر کسی اور گری پڑی سوئی کو بھی باقی نہیں رہنے دیتے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ وَرَزَقْنَاهُمْ زور سے بولو، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ہاتھ باندھ کے کہوں گا، ہاتھ باندھ کے کہوں گا، ناراض نہیں ہونا، کہ جتنا قرآن والا، یہ تو ہمارے تماشے ہیں نا جو ہم تماشا کرتے ہیں، جتنا رزق حلال اللہ قرآن والے کو دیتا ہے کسی بادشاہ کو نہیں۔ اور جس کو اللہ رزق حلال دے دے، کرمنا بنی آدم، یہ بھی اللہ کی دے۔ اور اللہ کس کو دیتا ہے؟ قرآن والوں۔ آج بحمدللہ اس کا صدقہ اور اس کی برکت ہے، تجربہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بھی جب کوئی اچھی چیز پکے گی تو آپ کہیں گے یار تھوڑی سی استاد جی کے لیے دے دو، آپ کے دل کے اندر، ہم نے کہا بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر وہی ہم لوگ ہیں روٹی کھلا کے بھی کہتے ہیں مولوی کھا کھا کے موٹے ہو، بھیجتے بھی خود گھر سے ہو، ہے نا، ایمان سے رات دن آپ محنت مزدوری کرتے ہو، پھر بھی آپ کے دل میں اللہ ڈالتا ہے میں استاد جی کو $100 دوں۔ یہ کون ڈالتا ہے؟ اور وہ آپ کی حلال کی کمائی میں سے استاد جی کی جیب میں جاتا ہے، استاد جی کے بچے بھی پلتے ہیں، پھر استاد جی کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ صدقہ ہے اس کا، آپ ہی دیتے ہو اور پھر آپ ہی لان تان کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے رزق حلال دیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، دیر تو نہیں ہو رہی؟ گرمی ہے۔ ایک دن ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا استاد جی آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ آپ کے کپڑے بڑے پرانے پھٹے سے ہیں، میں ہانگ کانگ سے آیا ہوں، ایک سوٹ آپ کے لیے لایا ہوں، استاد جی آپ کو پہن کے نماز پڑھاؤ نہ کرو۔ استاد جی نے پہن لیا، نماز پڑھائی۔ اب وہی بندہ نماز کے بعد چوک میں کھڑا ہے، دوسرے جو نمازی پڑھ کے نکل رہے ہیں ان سے کہہ رہا دیکھو وہ مولوی بھی چمک چمک کرتے ہیں، دیکھو مولوی بھی ان چمکی اور کپڑے پر دیتا خود ایسے کہ استاد جی آپ پہنو۔ اب چوک میں کھڑا ہو کے وہی بندہ کہ ایک دن میں سائیکل پہ جا رہا تھا، حضرت خود لکھتے ایک بندہ میرے پاس آیا، استاد جی ہمیں شرم آتی ہے، آپ ہمارے استاد ہیں اور آپ سائیکل پہ جاتے ہیں، میں گاڑی والا ہوں، میں کل آپ کے لیے موٹر سائیکل لاؤں گا۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن وہ دوسرے دن موٹر سائیکل لے آیا۔ اب جب میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا تو وہی بندہ نماز پڑھ کے چوک میں لوگوں کو کہتا ہے دیکھو وہ مولویوں دے تلے بھی ان پیٹرول جلتے ہیں۔ میرے گھر آیا، میری بیوی ہاتھ سے کپڑے دھو رہی تھی تو اسے ترس آیا، کہنے لگا مولوی جی واشنگ مشینیں آ گئی ہیں، میں کل آپ کے پاس واشنگ مشین لے آؤں۔ تو میں نے کہہ دیا بھائی لے آنا، چلو اللہ آپ کو جزا دے۔ تو دوسرے دن واشنگ مشین لے آیا، تو تیسرے دن اس کی بوڑھی، اس کی بیوی سارے شہر کے ایک ایک گھر میں گئی، مولویوں دے گھر بھی واشنگ مشین آ گئی نے، انہوں دے گھر بھی واشنگ مشین آ گئی نے، استریاں کر کے دیکھو ہتھا نالے بھی کپڑے نہیں دھوتے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ، کیا ہے قاری صاحب؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔
اللہ کہتے ہیں اس کے صدقے وہ سوتا رہے تم نماز پڑھتے رہو، اس کے سونے کا ہم تمہاری نماز سے بھی زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ ارے ہمیں پتا ہے کہ کرمنا بنی آدم، ہم نے اس کو قرآن کی وجہ سے عزت دی ہے، یہ قرآن کی وجہ سے چلتا پھر رہا، اور اسی کی وجہ سے تم چلتے پھر رہے ہو۔ حدیث کے اندر فرمایا